سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ رات 18ویں پارے کے نصف سے تلاوت شروع ہوئی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور اور اس میں بہت ہی زیادہ اہم ضروری معاشرتی مسائل کو بیان فرمایا ہے، جو ایک ایک حکم اس قابل ہے کہ اس پر تفصیلی گفتگو کی جائے۔ یہ حکم سیدہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکیزگی اور ان کی طہارت بیان کرنے کے لیے نازل کیا گیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگایا گیا، ناحق بات کی گئی، تو قرآن کریم کی بہت ساری آیات، تقریباً 17 آیات حضرت عائشہ کی طہارت میں نازل ہوئی، اور اس کی وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کون عائشہ، کس نے پہچاننا تھا کہ وہ ابو بکر کی بیٹی ہیں، وہ چمکی ہیں، ان کو پہچان ملی ہے تو حضور کی وجہ سے۔ ان کو جتنی بھی نسبتیں حاصل ہو جائیں، سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ وہ حضور کا حرم ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں۔ حضور کی طرف منسوب جتنی بھی شخصیات ہیں، جتنے بھی علاقے ہیں، جتنے بھی زمانے ہیں، جتنے بھی اشیاء ہیں، سو وہ ساری پاک ہو گئی، اس لیے کہ حضور اللہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ خاص بات کہہ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی، عصمت، طہارت، عزت اس وجہ سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کا واحد ذریعہ ہیں امت کے پاس۔ اللہ پاک ہیں، حضور پاک ہو کر اللہ سے جڑے، اور حضور سے جتنے بھی نسبت والے لوگ ہیں، چاہے آپ کی بنات ہیں، آپ کی ازواج ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، آپ کا جو مکہ اور آپ کا مدینہ ہے، وہ ساری چیزیں پاک، آپ کا ماحول پاک ہے۔ یہ سبق یاد رکھ لینا چاہیے۔ اس ماحول پر اس پاکیزہ جو نسبتیں ہیں، ان پر کہیں بھی لب کشائی کرنے والا آدمی پاک نہیں رہتا، مومن نہیں رہتا۔ تو سارا واقعہ بیان کرنا تو مشکل ہے، وقت کم ہے۔ ایک بات، ولولا اذ سمعتموہ، کیوں نہیں ایسا ہوا؟ قرآن کریم کاش سے بیان کر رہا ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا، یہ کیوں نہیں ہوا؟ اذ سمعتموہ، جب تم نے سنا اس کو، قلتم، تم کہہ دیتے، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم یہ بات کہتے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہتان عظیم ہے۔ یہ واقعے کا آخری منظر بیان کیا جا رہا ہے، باقی طہارت تو بیان ہو چکی۔ آخر میں اہل ایمان کو، وہ اہل ایمان جو اس پراپگنڈا کے شکار ہو گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی منافقین نے، اور وہ مسلمانوں میں جب تہمت پہنچی تو چند لوگ، 2-3 لوگ اس میں ملوث ہو گئے۔ اللہ ان سے شکوہ کر رہے ہیں کہ تم نے جب یہ بات سنی تھی تو تم فوراً ہی تم نے کیوں نہیں کہا کہ ہم اس بات کو قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ بہتان عظیم اس وقت پہلے وہلے میں تمہیں کہنا چاہیے تھا۔ ایک تو بات وہی ہمیں پتہ چلی کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت تا قیامت بیان ہوتی رہے گی،
لیکن دوسرا مسئلہ جو ہمیں سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی کسی بھی پاکیزہ آدمی، کسی بھی مسلمان پر، چاہے وہ کتنا ہی گیا گزرا مسلمان کیوں نہ ہو، جب اس کی طہارت پر بات ہو، اس کے کردار اور کریکٹر پر بات ہو، تو پہلے وہلے میں تو یہ کہنا چاہیے کہ یار میں بحیثیت مسلمان کے اس مسلمان کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کر سکتا۔ یہ اصول یاد رکھیں کہ جب یہ ہمارے معاشرے میں یہ بات ہوگی نا تو پھر دوسرے کا منہ بند کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہم پہلے سے منہ کھول کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی منہ کھول کے کھڑا ہوتا ہے، کسی کا بھی کردار کریکٹر آتا ہے تو ایسے نوچ نوچ کر کے اس کو کھا رہے ہوتے ہیں اور غیبتیں اور پھر اس پر ایک ایسا طوفان بدتمیزی ہوتا ہے کہ نہ پوچھیے۔ اس لیے یہ مسلمانوں کو قرآن کریم کی ہدایت ہے کہ کسی بھی مسلمان کے بارے میں اگر کوئی اس کے نازیبہ کریکٹر آپ کے سامنے آ ہی جاتا ہے تو پہلے وہلے میں یہ کہہ دیں کہ یہ میرا گمان یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ دوسرا مسئلہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، ہے ایمان والو جب بھی غیر گھر میں تم داخل ہو تو لا تدخلوا بیوتا، مت داخل ہو غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، دو کام کرنے ہیں یہاں تک کہ تم اس میں مانوسیت یا آواز لگا لو یا اس پر سلام کر لو، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کوئی نہ جانتا، اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا خادم نہ ہوتا، حضرت انس فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بھی جب داخل ہوتے تو اپنے اظافیر، اپنے ناخنوں سے دروازے کو کھٹکاتے تھے۔ اندازہ ہو سکتا ہے کہ ناخنوں سے کھٹکانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی ہی آواز جو اندر والے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں اور وہی سن سکتے ہیں۔ یہ انداز کہ دروازے پر کھڑا ہو کر کے ایسے اس کو دھکا مارا اور ایسے اس کو آواز لگائی اور ایسے زور سے اس کو کھٹکھٹایا کہ پورے محلے کو جگا دیا، یہ حضور کے طریقے کے خلاف ہے۔ پھر طریقہ یہ بیان کیا کہ آپ نے اجازت لینی ہے، یہ معاشرتی حکم ہے، آپ نے اجازت لینی ہے، اجازت کے بغیر داخلہ نہیں ہے۔ پھر اگر ایک دفعہ کھٹکایا، دو دفعہ کھٹکایا، تین دفعہ، تو آرام سے واپس چلے جائیں، اس کو برا بلا نہ کہیں کہ میں آیا تھا اور اس نے دروازہ نہیں کھٹکایا، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ تم واپس چلے جاؤ۔ یہ معاشرتی احکامات میں سے ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے کمرے میں بھی داخل ہونے سے پہلے اتنی مانوسیت والی آواز کہ تاکہ اس کو سنبھلنے کا موقع مل جائے، ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ وہاں بھی بے دھڑک داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے ہی جوان بچے، جوان بچیوں کے کمروں میں ہم جب داخل ہوتے ہیں تو پہلے سے ہماری کھانسنے کی، بولنے کی اور جو قدم ہیں ان کے ایسی آہٹ ہونی چاہیے تاکہ وہ پردے کا ماحول ہو جائے اور اس میں مانوسیت پیدا ہو جائے۔ یہ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ شریعت کے بہت سارے باریک باریک احکامات ہیں۔ قرآن کریم کی یہ ساری صورتیں، سورہ نور کے بارے میں تو حضور نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری امت کی ہر خاتون کو یہ پڑھنی چاہیے۔ امت کی خاتون کیسے پڑھ سکے گی جب امت کے مردوں کا یہ عالم ہے کہ انہیں بھی نہیں آتی؟ اس لیے امت کے مرد پہلے پڑھیں، خواتین کو بھی پڑھائیں اور ایک ماحول بنائیں درس و تدریس کا کہ ہمارا یہ جو چھوٹے چھوٹے احکامات ہیں، اتنی باریک بینی سے قرآن اگر صرف کمرے میں داخلے کا بیان کر رہا ہے تو بڑے احکامات کو کتنا تفصیلاً بیان کیا گیا ہوگا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله